مسئلہ نمبر 27، کیا مسافر کسی عذر کے سبب روزہ توڑ سکتا ہے؟ یعنی سفر میں آپ گئے اور آپ کو آسانی لگی، آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد سفر گرمی کے موسم کا تھا اور آپ جس گاڑی سے جانے والے تھے ہو گئی پنکچر، اے سی گاڑی سے آپ آگے ڈی سی میں، اور حالت آپ کی ہو گئی گرمی سے خراب۔ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں روزہ بہت تکلیف ہو رہی مجھ کو روزے میں، اور چکر آگے معلوم نہیں گر بھی جاؤں گا، کچھ ہو سکتا ہے، بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی ہے، تو کیا آپ روزہ رکھنے کے بعد سفر میں روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ کوئی ہے مفتی صاحب؟ پڑھ سے جواب دیتے ہیں۔ ہاں، وہ آدمی روزہ توڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس آدمی کے لیے اصلاً روزہ رکھنا لازم ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا لازم ہے؟ نہیں، جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ جو چیز لازم نہیں ہے وہ آدمی توڑ دے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصلاً اس کے پر لازم ہی نہیں ہے۔ تو اگر سفر کے دوران اگر اس کو بہت مشقت محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ سفر میں توڑ بھی سکتا ہے، لیکن مقام پہ ایسا کر سکتا ہے، بہت پیاس لگ رہی، پانی پی لیں گے، کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں، سفر میں وہ کر سکتا ہے لیکن مقام پر نہیں۔ لیکن اتنی حالت خراب ہو گئی کہ ایک دم انسان کی جان نکل جائے گی اور ڈاکٹر بولا ان کو پانی نہیں دی تو کچھ تو ہو جائے گا ان کو، تو اگر ایسا کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہو، اور ایسے وقت میں انسان کہے کہ نہیں میں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا، تو یہ آدمی دین کو نہیں جانتا ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ اسلام نے جو اسلام جان بچانے کے لیے مردار تک کھانے کی گنجائش بتاتا ہے، وہ روزہ توڑنے اور حلال رزق کھانے کی کیوں اجازت نہیں دے گا؟ آدمی کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ بعض لوگ بالکل بیمار ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن روزہ نہیں توڑوں گا بولتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو رخصت رکھی ہے اس کو اپنانا چاہیے، یہ بھی اللہ کی شکر گزاری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ جمنا اور مجاہدہ کرنا دین ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کو قبول کرنا وہ بھی دین ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ عام الفتح فی رمضان۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فصام حتی بلغ قراع الغمیم، آپ نے روزہ رکھا۔ دیکھیے سفر میں کیا ہوا؟ سفر میں روزہ رکھنا کس سے ثابت ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے روزہ رکھا سفر میں، رمضان میں۔ حتی بلغ قراع الغمیم، آپ قراع الغمیم کے مقام پر پہنچے۔ فصام الناس، لوگوں نے بھی روزہ رکھا، لوگوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ فبلغہ ان الناس قد شق علیہم الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں کے لیے روزہ بہت بھاری ہو رہا ہے، لوگوں کو روزے سے بہت مشقت ہو رہی، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ فدعا بقدح من الماء بعد العصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عصر کا وقت تھا، عصر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ایک برتن میں لوگ پانی لے کر آئے۔ فشرب والناس ينظرون، آپ نے سب کے سامنے پانی پیا۔ کب پیا؟ اب ہمارے جیسا عقل مند ہوتا تھوڑی دیر رک جاتے روزہ پورا ہوتا۔ ہاں مفتی صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے امت کو، عصر کا وقت ہے، اور وہ بھی عصر سورج ڈوبنے کے والی عصر نہیں ہے، یہ جلدی والی عصر ہے۔ تو آپ نے عصر کے بعد، اس میں گرمی باقی رہتی ہے، تو آپ نے عصر کے بعد آپ نے سب کے سامنے پانی پیا۔ والناس ينظرون، سب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ فافطر بعض الناس وصام بعض، تو جب لوگوں نے دیکھا، بعض صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، رمضان کا مہینہ ہے، سفر میں ہے، پانی پیا عصر کے بعد۔ افطار ہوتی نا عصر کے بعد؟ نہیں، مغرب بعد ہوتی ہے، تو آپ نے عصر کے بعد پیا، کا مطلب روزہ کیا کیا؟ آپ نے توڑ دیا۔ تو بعض صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا، لیکن بعض نے اپنا روزہ پھر بھی باقی رکھا، نہیں ہم لوگ روزہ نہیں توڑیں گے۔ فبلغه ان ناسا صاموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں، یعنی روزہ نہیں توڑ رہے ہو، آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، وہ نافرمان ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ نافرمان ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا چاہیے، آپ نے توڑا تو فرما برداری کا تقاضا کیا ہے؟ ہم بھی توڑ دیں۔ تو جیسے فعل میں اقتدا ہے، ترک میں بھی ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں پر گویا کہ ڈانٹ کے طور پر کہا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے۔ اس سے ایک بات، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، الفاظ نسائی کے ہیں، تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسافر کو، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تکلیف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا بتایا گیا؟ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ توڑ سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ خود اپنا روزہ توڑا، تاکہ لوگوں کو ایسا لگے، معلوم پڑے کہ روزہ توڑنا سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر واقعی تکلیف ہونے لگے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، تو آپ نے خود اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہ عمل کے ذریعے سے تعلیم کی ایک مثال ہے۔ تو آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنا روزہ، تکلیف بھی ہو رہی اور توڑا نہیں، تو آپ نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے اپنا روزہ توڑا تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اور یہ خود ہی نہیں توڑ رہے ہیں، آپ نے کہا نافرمان ہے لوگ۔ تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قبول کرنا چاہیے، چاہے عقل کے خلاف ہو، بلکہ اگر آدمی کو کوئی عمل تقویٰ کے خلاف دکھائی دے رہا ہے، تقویٰ عقل کے تابع نہیں ہے، تقویٰ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، تو ایسے وقت میں روزہ توڑ دینا تقویٰ ہے۔ تو روزہ توڑنا سمجھداری ہے، یہ تفقہ، یہ فقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا روزہ توڑا۔ تو مسافر اپنا روزہ سفر کے دوران اگر توڑ دیں تو کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 60؟ ہاں، بعض لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ روزہ توڑے 60 رکھنے پڑیں گے، تو یہ 30 اچھے نا، اس سے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، کتنے؟ ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا، 60 نہیں۔